اسیر قلم میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا مضمون کہ جس کا عنوان ہے زندگی ایک سفر۔ اپریل کے ابتدائی دن تھے۔ میں اپنے ایک محلہ دار مستنصر کے ساتھ کالج جا رہا تھا۔ میں ایک نجی کالج میں لیکچرار تھا اور مستنصر ایک دوسرے نجی کالج میں 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ان دونوں اداروں میں باہمی چپکلش کے باوجود ہم دونوں میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی۔ دونوں خاموشی سے ہر روز کالج جاتے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اکثر کبھی وہ بازار میں نہ ملتا تو اس دکاندار سے پوچھتا جس کے پاس وہ اکثر کھڑا رہتا یا اس کے گھر کی راہ لیتا۔ بظاہر ہم دونوں میں کوئی ایسی خاص بات نہ ہوتی۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ سفر پر نکلتے۔ مستنصر کا کالج پہلے آ جاتا سو میں اسے اتارتا اور اپنے کالج روانہ ہو جاتا۔ آج معمول کے مطابق مستنصر کو ساتھ لیا اور گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے ہم متبادل رستہ اختیار کیا کرتے جو گاؤں سے نکلتے ہی اپنے روایتی رستے سے مل جاتا۔ اب ہم گاؤں سے نکل چکے تھے۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ سورج کی گرمی محسوس کرنے کے قابل تھی، مگر موٹر سائیکل پر سواری کی وجہ سے گرمی کی تپش بھی بھلی محسوس ہوتی۔ سڑک بالکل صاف تھی، لیکن کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے، پر موٹر سائیکل کی سواری کے لیے یہ بالکل معقول تھی۔ سڑک کے بائیں جانب کالے پانی کا ایک نالہ تھا کہ جس کے دونوں اطراف خاردار جھاڑیوں، کیکر اور آگ سے لدی ہوئی تھی۔ اس میں موجود گندا کالا پانی اور کوڑا کرکٹ انسانوں کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سیم کے بائیں جانب اور سڑک کے دائیں جانب برسیم کے ہرے بھرے اور گندم کے ہلکے سنہری کھیت ایک روح پرور نظارہ پیش کر رہے تھے۔ جب ہوا کا جھونکا آتا تو گہرے سبز اور ہلکے سنہری کھیتوں کی بالیاں رقص کرتی محسوس ہوتی۔ ان دونوں فصلوں کی موجودگی کو 4 چاند لگا رکھے تھے سفید رنگ کی تتلیوں نے، جو کہ سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف اٹکیلیاں کرتی جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے وہ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتی، ایک دوسرے کو کسی انہونی خبر کی مبارکباد دے رہی ہوں۔ رستے میں 1-2 دفعہ وہ میرے چشمے کے ساتھ بھی ٹکرائیں، مگر ان کے جوش میں کسی قدر کمی نہ آ سکی۔ آسمان کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور کہیں کہیں کالی بدلیاں سایہ کیے ہوئے تھیں۔ غرض یہ کہ موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جی چاہا کہ بہت تیز موٹر سائیکل بھگاؤں، اور میں نے ایسا کیا بھی۔ ابھی آدھا سفر بہت خوبصورت کٹا تھا۔ آدھے سفر کے بعد سڑک کے گڑھوں میں قدرے اضافہ ہو چکا تھا۔ گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ان میں زیادہ تر گوالے تھے جو پک اپوں اور موٹر سائیکلوں پر بڑی جلدی میں نظر آ رہے تھے۔ کچھ سکول کالج کو جاتی گاڑیاں تھیں۔ سڑک کے قریب موجود اینٹوں کے بھٹوں کی وجہ سے تقریباً ساری سڑک مٹی سے لد گئی تھی۔ خاک کی اس چادر میں کہیں کہیں جو سڑک تھی وہ خاصی افسردہ اور زب و حالی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ گزرنے والی گاڑی اپنے پیچھے غبار کا ایک بادل چھوڑے جا رہی تھی۔ اس خاکی بادل سے نکلنے کے بعد ایک پل آیا اور کالے پانی کی سیم دائیں جانب مڑ گئی۔ پل سے گزرنے کے بعد ہم ایک ایسے قصبہ میں داخل ہوئے کہ جہاں اونچے اونچے گھر اور دکانیں تھیں، جو کہ اس قصبے میں رہنے والے لوگوں کی امیری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ شروع میں سڑک صاف تھی، پر جیسے ہی بازار میں داخل ہوئے سڑک ایک دم سے ختم ہو گئی اور جمی ہوئی مٹی کے نشیب و فراز آ گئے۔
हर नशेब और फराज की आमद भी अचानक थी। आहिस्ता आहिस्ता सड़क की एक इंतहाई खस्ता हालत सामने आई कि जिसमें नुकीले पत्थर मुंह खोले हर टायर को बोसा देने के लिए तैयार बैठे हों। एक बार हमारी मोटरसाइकिल भी इसी किस्म के बोसे का शिकार हो चुकी थी, मगर किस्मत भली थी कि साथ ही पंक्चर वाले की दुकान थी। या यूँ कह लीजिए कि पंक्चर वाले को पहले से ही पता होता है कि बाइक ने किस जगह ज़ख्मी होना है, सो उधर ही दुकान खोलते हैं। मसला पंक्चर का नहीं है, बल्कि इस जुमले का होता है कि पंक्चर नहीं टिकेगा, ट्यूब नई डलवा लीजिए। जैसे ही इस कस्बे से बाहर निकले तो सड़क फिर से साफ थी, दोनों तरफ में फसलें थी, मगर अब बरसीम ने बरसीन का रूप धार लिया था। गंदम की कटाई की वजह से फ़ज़ा में अजीब सी घुटन थी। गला मंडी में जाती गाड़ियों का भी इसमें अच्छा खासा किरदार था। तितलियां कहीं दूर जा चुकी थीं, दरख्तों पे धूल जम चुकी थी। जल्दी से ज़मीन का ये टुकड़ा ख़त्म किया और हम नौशहरा में दाखिल हो गए। शहर में दाखिल होते ही नहर का पुल आया कि जहां मैंने मुस्तंसर को उतार दिया कि वो अपने कॉलेज चला गया। नहर का पुल पार करने के बाद मैं दाईं जानिब मुड़ा। अब मेरे दाईं जानिब एक नहर थी कि जिसका पानी साफ मगर हल्के सब्ज़ रंग का था। नहर किनारे दरख्त जोबन पर थे, बाईं जानिब कुछ खेत और प्लॉट थे। सड़क बिल्कुल साफ थी। बहुत कम तादाद में लोग थे जो कि स्कूल या कॉलेज जाने वाले थे। कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी। हवा की ठंडक जिस्म को ताजगी का एहसास दिला रही थी। बादल टोलियों की शक्ल में भागते खुशी से नाचते मालूम होते थे। गर्ज ये कि मौसम फिर से दिल फरेब हो गया था। अब की बार फिर से मैंने चाहा कि मोटरसाइकिल को तेज़ भगाऊं, मगर अब की बार मैं इस मौसम से छुटकारा चाहता था कि जैसे इसके बाद फिर से ख़राब सड़क और खाक आएगी, मगर ऐसा न था। मेरा दिल मुरझा चुका था। शायद अब मेरे साथ कोई खामोश हमसफ़र न था, या ये कि मेरा दिल अभी उस पुरानी खस्ता हाली से नहीं निकला था, या मुझे लगा कि ये दिल फरेब मौसम किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा हो सकता है। खुदा जाने क्यों मैं इससे निजात चाहता था। तो मैंने मोटरसाइकिल को तेज़ भगाया और चंद ही लम्हों में कॉलेज आ गया। यही ज़िंदगी है। नोट फरमा लीजिए कि इसमें सड़क से मुराद हमारी ज़िंदगी की राह है। इस पर मौजूद गड़े ज़िंदगी की मुश्किलात हैं। काले पानी की सेम नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं जो एक ख़ास वक़्त के बाद अपनी शिद्दत खो देती हैं। हरे भरे खेत, फल फूल, तितलियाँ ज़िंदगी की राहनाइयों का पता देती हैं, जिनकी मिकदार इंतहाई कम है।